सिफारत खानों में ट्रेड अताशी की कारकर्दगी जांचने का फैसला। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ की सरमायाकारी और नए कारोबार के लिए मजीद आसानियां पैदा करने की हिदायत। वजीर-ए-आजम की जेर सदारत सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के लिए जायजा इजलास। वन विंडो ऑपरेशन की तर्ज पर जदीद और बैनुल अक़वामी मयार की तश्कील से मुतालिक तजावीज़ पेश। खैबर पख्तूनख्वा वालों को चोर कहना बंद करें, ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। विफाक हमारे वाजिबुल अदा पैसे फौरी अदा करे, सूबे को बिजली पूरी दें, उसके बाद चोरी हो तो बात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारा हक ना दिया गया तो ऐसा कदम उठाएंगे, फिर कोई हमें गद्दार न कहे। और पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर मलिक अहमद खान ने हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। अदालती फैसले पर खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को मुअत्तल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन रुकन का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। पाकिस्तान नेट में ताकत है, भारतीय इसकी इज्जत करें। कांग्रेसी रहनुमा के बयान ने हलचल मचा दी। साबिक भारतीय वजीर मणिशंकर आयर ने एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार और बाइज्जत मुल्क है, इनकी इज्जत कायम रखते हुए बात करना होगी। आप बंदूक लिए घूम रहे हैं, इससे क्या मिला? उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी है। हमारे किसी पागल ने लाहौर पर बम मार दिया तो क्या होगा? अगले 8 सेकंड में ताबकारी अमृतसर पहुंच जाएगी। हमें पता है इनके मसल्स भी कहोटा में पड़े हैं। 10 साल हमने बच्चों की तरह रखी है, गलत फहमी फैल गई तो सब दिक्कत में आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का मणिशंकर आयर के बयान से इजहार लाताल्लुकी। कांग्रेस रहनुमा संदीप ने कहा, मणिशंकर पहले वजीर थे, अब कुछ नहीं। मणिशंकर का बयान पुराना इंटरव्यू है जिससे कांग्रेस और उसकी क़यादत का कोई ताल्लुक नहीं। मणिशंकर का बयान उनकी जाती राय है। भारी बिजली बिल और महंगाई के खिलाफ आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हड़ताल। मुजफ्फराबाद के इलाके समावांडी में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग। हड़ताल के बायस कारोबारी मराकज और ट्रांसपोर्ट बंद, सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी। कमिश्नर मुजफ्फराबाद का कहना है, रियासती रेट चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मैं सरदार सलीम हैदर खान सिद्के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। नए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। तकरीब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, सूबाई वुज़रा और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। हलफ बर्दारी के बाद जियालों की नारेबाजी। पार्लियामान ने नैब के लिए नए SOPs तैयार कर लिए। रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट से राब्ता किया जाएगा। सिर्फ इल्जामात पर किसी रुकन या सियासी रहनुमा को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। स्पीकर ने चेयरमैन नैब को नए SOPs से आगाह कर दिया। SOPs के मुताबिक इंक्वायरी की सतह पर रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नैब का कोई अफसर मीडिया या अवाम में बयान नहीं देगा। रेफरेंस दायर होने पर ही बयान जारी किया जाएगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतलका अफसर 1 माह से 1 साल तक कैद भुगतेगा। 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया जा सकेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इटली के सफीर की मुलाकात। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले पाकिस्तानियों का दाखिला रोकने के लिए मुआहदे पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग के माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वालों को न सिर्फ जेल जाना पड़ेगा बल्कि रकम भी ज़ाया होगी। पाकिस्तान भर में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। इटली के सफीर ने विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मिलान और इस्लामाबाद को सिस्टर सिटीज का दर्जा देने की तजवीज़। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। चीफ जस्टिस की सरबराही में सूबाई जस्टिस कमेटी का इजलास हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, कश्मोर, कंकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद और घोटकी जराइम की वजह से मुतासर हैं। बढ़ते जराइम की वजह से अक़लियतें अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर हैं। सीनियर पेओनी जज ने सवाल उठाया, कच्चे के डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे पहुंचा?
اجلاس کو بتایا گیا کہ ڈاکوؤں کے پاس جدید ہتھیاروں کی وجہ سے پولیس کا بھی بھاری نقصان ہوا۔ چیف جسٹس نے حکم دیا پیٹرولنگ اور پولیس پیکٹس میں اضافہ کیا جائے۔ باکمال لوگوں کی لاجواب سروس، پی آئی اے انتظامیہ کی غفلت، 6 سالہ بچے کی میت اسلام آباد سے لانا بھول گئے۔ پی آئی اے کا طیارہ متاثرہ گھرانے کو لے کر سکردو پہنچا، میت ساتھ نہیں لائی۔ ضلع کھرمن سے تعلق رکھنے والے 6 سالہ بچے کی میت آج صبح کارگو کی گئی تھی۔ بچے کے والد سمیت متاثرہ خاندان کا سکردو ایئرپورٹ پر احتجاج، میت لانے کا مطالبہ۔ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی تحریک تحفظ آئین میں باقاعدہ شمولیت دور نہیں، اپوزیشن کا یہ اتحاد پاکستان کی تاریخ کا سب سے مضبوط اتحاد ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھا میری نظر میں تحریک سے پہلے انگیجمنٹ کی ضرورت ہے۔ معاشرتی حالات ایسے ہیں کہ کوئی تحریک شروع ہوئی تو ختم کرنا قیادت کے بس میں نہیں ہوگا۔ پاکستانی سیٹلائٹ آئی کیوب قمر نے چاند اور سورج کی تصاویر بھیج دی۔ تصاویر چینی حکام نے پاکستانی سفیر کے حوالے کی۔ پاکستان کا سیٹلائٹ مشن بدھ کو چاند کے مدار میں داخل ہوا تھا۔ آئی کیوب قمر نے چاند کے گرد 3 چکر لگائے۔ ترجمان سپارکو کا کہنا ہے چاند کے مدار سے لی گئی تصاویر پاکستان اور چین کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ آئی کیوب قمر چینی مشن یونگ E6 کے ساتھ 3 مئی کو چاند کے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ ایف بی آر نے نان فائلرز کی سمز بند نہ کرنے پر قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا۔ 5 لاکھ سے زائد نان فائلرز کی سم بند نہ کرنے پر پی ٹی اور ٹیلی کام کمپنیوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ وزارت خزانہ کا بھی ایف بی آر کے فیصلے سے اتفاق، قانونی ٹیم سے مشاورت جاری۔ ایف بی آر کا نان فائلرز کے خلاف 15 مئی سے متبادل کارروائیوں پر بھی غور۔ نان فائلرز کی سم پر 2.5% اضافی ٹیکس یا اضافی ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جائے گا۔ ہر بار لوڈ کرانے پر اضافی ٹیکس وصولی بھی زیر غور۔ اسلام آباد میں اسلامی جمعیت طلبہ کا سیو غزہ مارچ، پولیس نے کارکنوں کو ریڈ زون میں داخلے سے روک دیا۔ ڈپلومیٹک انکلیو کے قریب پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے، مارچ کے شرکاء اور پولیس کے درمیان دھکم پیل اور ہاتھا پائی۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے امریکی سفارت خانے تک جانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو سرینا چوک سے آگے جانے سے روک دیا۔ جناح ہاؤس حملے سمیت 3 مقدمات پہ بانی پی ٹی آئی کی 17 مئی تک عبوری ضمانتوں میں توسیع۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کرانے کا حکم دے دیا۔ راولپنڈی میں ریلی نکالنے پر پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 2 مقدمات درج۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے حکومتی پابندی کے باوجود ریلی نکالی، حکومت اور عسکری قیادت کے خلاف نعرے لگائے، پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھاڑی۔ بیرسٹر گوہر، شعیب شاہین اور دیگر نے اسلام آباد میں درج مقدمے میں عبوری ضمانت لے لی۔ عدالت نے 21 مئی کو دلائل طلب کر لیے۔ کراچی میں میٹرک امتحانات میں بد انتظامی نے طالب علموں کو آٹھ آنسو رلا دیا۔ امتحانات شروع ہو گئے لیکن طلبہ کے امتحانی مراکز کا تعین نہ کیا جا سکا۔ ملیر کے امتحانی مرکز پر 200 سے زائد طالبات کو امتحان دینے بھیج دیا گیا۔ والدین اور طلبہ رل گئے۔ گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول برفخانہ پر سیٹ نہ ملنے پر طالبہ رو پڑی۔ گورنمنٹ گرلز سیکنڈری کیمپس اسکول جیکب لائن میں پنکھے ہی موجود نہیں۔ کہیں لوڈ شیڈنگ سے طلبہ کا شدید گرمی سے برا حال۔ اساتذہ نے بچوں کے نتائج متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ملک بھر میں سونے کی قیمت میں 4,600 روپے کا بڑا اضافہ، فی تولہ سونا 2,43,800 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 3,944 روپے اضافے سے 2,09,019 روپے کا ہو گیا۔ شہریوں کی عدم بازیابی پر عدالت کو بے حد تشویش ہے۔ سندھ ہائی کورٹ 5 سال سے گمشدہ شہری کی تلاش میں ناکامی پر برہم۔ عدم پیشی پر تفتیشی افسر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ جسٹس نعمت اللہ نے ریمارکس دیے، بیشتر کیسز میں برسوں سے نتائج صفر ہیں۔ تفتیشی افسران آخر کس مرض کی دوا ہیں؟ سنجیدہ اقدامات کیوں نہیں کرتے؟
گوادر میں 7 افراد کے قتل کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج کر لیا گیا. خانیوال میں مقتولین کے گھروں میں صف ماتم. دہشت گردی میں جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء کا حکومت سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ. میتوں کی جلد منتقلی کی اپیل. گجراوالا میں رکشہ اور موٹر سائیکلیں کرین کی زد میں آ گئیں. 4 افراد جاں بحق 4 زخمی. حادثہ کرین کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا. ڈرائیور فرار. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کلینک آن ویل منصوبے کا افتتاح کر دیا. کہا پنجاب کو سیاہ دور سے نکال کر ترقی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب، آپ کی بیٹی نے آپ کے پروگرام میں 200 ویل اسپتال کا اضافہ کیا ہے. یہ سچ ہے 2-3 ماہ حکومت کو سیدھا کرنے میں لگ جاتے ہیں، مگر نواز شریف اور شہباز شریف کے کیے گئے سیدھے کاموں کو پچھلے 5 سال الٹا کرنے میں لگ گئے. اب ہم پھر سے ان کاموں کو سیدھا کر رہے ہیں. کراچی کور میں فوجی افسران اور جوانوں کو اعزازات دینے کی تقریب. 9 شہداء کے لواحقین نے تمغہ بصالت وصول کیا. 14 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری، 19 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا. ISPR کے مطابق کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی. شہداء کی قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا. امریکہ کی ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کی دھمکی بھی اسرائیل کو رفح میں جارحیت سے روک نہ سکی. اسرائیلی فورسز کی بمباری میں درجنوں مکانات تباہ. ملبے کے ڈھیر سے 9 مولود اور چھوٹی بچی کو موجزانہ طور پر بچا لیا گیا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے 3 روز سے رفح کراسنگ بند ہونے سے غزہ میں غذائے قلت شدت اختیار کر گئی. قاہرہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات بے نتیجہ ختم. حماس کا کہنا ہے معاہدے کرنا اب اسرائیل کے ذمے ہے. اقوام متحدہ میں فلسطین کو مکمل ریاست کا درجہ دینے پر ووٹنگ آج ہوگی. غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف طلبہ یک زبان. امریکی جامعات سے شروع ہونے والا اسرائیل مخالف احتجاج آئس لینڈ تک پہنچ گیا. آئس لینڈ یونیورسٹی کے تھیٹر ہال میں آزاد فلسطین کے نعرے. سویڈن میں یورو ویژن موسیقی کا میلہ. ہزاروں افراد کا ایونٹ ہال کے سامنے مظاہرہ. موسمیاتی کارکن بھی احتجاج میں شریک ہوئی. برلن یونیورسٹی میں طلبہ نے دیواروں پر لکھا غزہ جلے گا تو برلن بھی جلے گا. غزہ آزاد کرو، قتل عام بند کرو. زلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ 1-1 گول سے برابر. پاکستان ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکست. فائنل میں کل جاپان سے مقابلہ ہوگا. پاک آئرلینڈ T20 سیریز کا پہلا مارکہ آج ڈبلن میں ہوگا. قومی اسکواڈ نے بھرپور پریکٹس سے تیاریاں فائنل کر لیں. سیریز کی چمچماتی ٹرافی کی رونمائی. کپتانوں نے تصویریں بنوائی. فاسٹ بالر محمد عامر کو آئرلینڈ کا ویزا مل گیا. ڈبلن روانہ. نیوزی لینڈ کے اوپنر کولن منرو نے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا. فیصلہ ورلڈ کپ اسکواڈ میں منتخب نہ ہونے پر کیا. جارے مزہ بلےباز کا کہنا ہے دنیا بھر میں لیگ کرکٹ کھیلتا رہوں گا. منرو نے 1 ٹیسٹ، 57 ون ڈے اور 65 T20 میں نیوزی لینڈ کی نمائندگی کی. اولمپیاکوس نے 1 صدی بعد یویفا یوروپا کانفرنس لیگ کے فائنل میں جگہ بنا لی. بڑی کامیابی پر کھلاڑی خوشی سے جھوم اٹھے. میدان میں خوب جشن منایا. فینس کی خوشی کا بھی ٹھکانہ نہ رہا. یونان کے شہر پیرس کی سڑکوں پر پوری رات جشن مناتے رہے. آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا.